صل على محمد وآل محمد اللهم صل الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ سَاكِنًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ الْأَمِينُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور من الله معزز و محتشم سامعین و حاضرین اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑہا دفعہ لاکھ دفعہ احسان عظیم اور شکر ہے کہ جس خالق کائنات نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا اور اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمانے کے بعد جناب حبیب کریم حبیب لبیب ہم امتیوں کے غمخوار آقا نامدار مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا معزز و محتشم سامعین و حاضرین علماء کرام امام الانبیاء کے غلاموں میں نے کچھ قرآن پاک کی آیات بینات کل تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا تھا اور آج اس سے آگے مزید وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا ہر وقت ہر لمحہ ہر گھڑی دعا کیا کرو کہ اللہ رب العزت مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو حق سچ سن کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے میں نے جو قرآن پاک کی آیات بینات آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے میرے رب نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ سَاكِنًا ہم نے رات کو ڈانپنے والی بنایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ میرے رب کا حکم آ گیا اور رات کے بعض حصہ میں اٹھو اور نماز تہجد ادا کرو کیونکہ یہ نماز تہجد کا اس لیے حکم دیا گیا کہ اس تہجد کے ٹائم میں خالق کائنات آپ کے اور میرے مولا رب العالمین پہلے اسمان پر آ کر صدا دیتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے دعا کا طلبگار کہ میں اس کی دعا کو قبول کروں ہے کوئی مجھ سے دنیا کی نعمت مانگنے والا ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا ہے کوئی مجھ سے اولاد کا طلبگار کہ میں اس کو اولاد عطا کروں معزز و محتشم سامعین و حاضرین رات ہی ہزار ماہ سے بہتر
رات ہی صدقات خرچ کرنے کے لیے، رات ہی تلاوت قرآن کے لیے، رات ہی سیر کروانے کے لیے، راز و نیاز فرمانے کے لیے میرے اور آپ کے احکم الحاکمین خالق کائنات نے رات کو دن سے کتنا پسند فرمایا کہ ہر کام ہی رات کے اندر رکھ دیا، اور سکون بھی رات کے اندر رکھ دیا، تہجد کی نماز بھی رات کے اندر رکھ دی، تلاوت قرآن پاک کی بھی رات کے اندر رکھ دی، صدقات خرچ کرنے کے لیے بھی فرمایا گیا کہ رات کو کیے جائیں، اور رات ہی 1000 ماہ سے بہتر ہم بتلائی گئی کہ رات کے اندر جو عبادت کی جاتی ہے، اپنے رب کو پکارا جاتا ہے، وہ 1000 ماہ سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تو اسی لیے رات کو رب العالمین احکم الحاکمین نے پسند فرمایا۔ آگے فرماتے ہیں اس رات دے تارے دسدے نے اج عرش سجایا جانا ہے، باراں وچ روبن والے نو مہمان بلایا جانا ہے، رام مل کے بہنا ملکہ نے، سبا بن کھلونا نبیاں نے، محبوب دا سارے عرشیاں نو دیدار کرایا جانا ہے۔ یعنی قیامت والے دن، محشر والے دن، جب 1,24,000 کم بیش پیغمبروں کی امتیں ہوں گی، پیغمبر ہوں گے، جب ان کے پاس جایا جائے گا تو ان کی زبان پہ یہی لفظ ہوگا، اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری۔ جب میرے کریم آقا کے پاس آپ کی امت تشریف لائے گی تو آپ فرمائیں گے انا لہا، انا لہا، انا لہا، میں وہی کریم آقا ہوں، وہی آپ کی امت کا غمخوار ہوں کہ آپ کے لیے میں غاروں کے اندر رو رو کر دعائیں کیا کرتا تھا۔ میرے رب نے اپنے محبوب کو کتنا مقام عطا فرمایا، کتنی عظمت عطا فرمائی کہ میرے رب نے اپنے محبوب کو ارشاد فرمایا، اے محبوب قیامت والے دن تمہاری دعا کو، تمہارے سجدے کو قبول کیا جائے گا، تمہاری ہر بات مانی جائے گی، ہر بات کا اقرار کیا جائے گا۔ اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، اللہ اکبر، میں اپنے محبوب کی شان پر قربان جاؤں، میرے رب کریم جل جلالہ کی بارگاہ میں میرے کریم آقا عرض کریں گے، یا باری تعالیٰ میری امت کا حوالہ میرے سپرد کر دے۔ اللہ اکبر، وہی میرے آقا کریم آقا لجپال آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب دیکھیں گے کہ میرا رب جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، اور گناہوں کے سبب لوگ دوزخ کے اندر ڈالے جا رہے ہوں گے، تو اس وقت اس مقام پر میرے کریم آقا ارشاد فرمائیں گے، یا الہ العالمین میری امت کا حوالہ میری امت میرے سپرد کر دے۔ لیکن آج بھی پھر ہم کریم آقا سے محبت نہ کریں، آپ کی سیرت نہ اپنائیں، آپ کی سنتوں پر عمل نہ کریں، آپ کی سنتوں کو چھوڑ دیں، اور وہی سنتے جو 1400 سال پہلے میرے کریم آقا بتلا گے کہ آنکھوں ہاتھوں کو دھونا، اور کھانے سے پہلے کھانے کا وضو کرنا، کھانے کے بعد کھانے کا وضو کرنا، اور سلام کے اندر پہل کرنا، اور ہر نیک کام کے اندر پہل کرنا میرے کریم آقا نے بتلایا۔ آج وہی چیزیں یہود و حنود ہم سے دور کرتا جا رہا ہے، ہم کے اندر وقفے ڈالتا جا رہا ہے، ہمیں بجائے ملنے کے
ہمارے اندر وقفے ہوتے ہیں، دعا کیا کرو اللہ تبارک و تعالی اس عذاب کو ہم سے دور فرمائے، اور جو ہمارے پاس وائرس پہنچا ہے اللہ رب العزت اس عذاب سے محفوظ فرمائے۔ خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العالمین احکم الحاکمین ہمیں صحیح معنوں کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح کی اچھی اچھی باتیں انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو ریگولر ملتی رہیں گی۔ دعا کرو اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی اور سچی محبت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا، کل پھر اسی موضوع پہ بیان کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔